السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستوں، آج کے کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام میں نے بھوپال کے شیش محل میں لکھا تھا، اور ایک کلام میں وہ ایک تصور پیش کیا ہے کہ ابلیس اپنے فرزندوں کو اور نصیحت کر رہا ہے، تو وہ کیا نصیحت ہے کہ کس طرح ہم مسلمانوں کو اور باقی قوموں کو غلام بنائے جا سکتے ہیں، کس طرح ان سے ان کی دین اور اسلام چھین سکتے ہیں، اور کس طرح ان کی غیرت کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن طریقوں سے ہم ان کی آزادی کو چھین کر انہیں ہمیشہ اپنا فکری اور ذہنی غلام بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے کلام کی جانب، پھر آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو اعجاز یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چین لو، آہوں کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ دوستو، اس کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ یعنی کہ برہمنوں کو سیاست میں لا کر ہم ان سے یہ کام لے سکتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کو ان کے پرانے دھرم سے الگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی کہ وہ مسلمان جس کو دنیاوی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس کو کمانے سے، طاقت حاصل کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو ہمیشہ غریبی میں وقت گزارتا ہے اور کبھی بھی بھوک اور افلاک سے ڈر محسوس نہیں کرتا، اس کے پاس جو زیادہ تر وقت ہوتا ہے وہ اس کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تو ایسے شخص سے دل سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت نکالو گے تو ایسے شخص کو آپ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو اعجاز یمن سے نکال دو۔ یعنی کہ عربوں کو غلام بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو سوچ یورپ والوں کے ہے وہی سوچ عربوں کے دماغ میں ڈال دو۔ یعنی جو جس طرح یورپ سوچتا ہے عیاشی کا، فحاشی کا اور ایک ماڈرنزم کا سوچ، یہی ماڈرنزم اور عیاشی، فحاشی اور ایک فکری آزادی کی سوچ اگر آپ عربوں کے دماغوں میں ڈالو گے تو وہ خود بخود آپ کے غلام ہو جائیں گے اور اسلام ان کے درمیان سے نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یعنی کہ جو افغان لوگوں کی جو غیرت ہے وہ دین کی وجہ سے ہے، اور دین کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی ہے، اور وہ باقی صرف دنیا میں یہی ایک قوم بچا ہے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے نام پر لڑتا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنا جان، اپنا مال لٹانے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور یہ غیرت ان میں صرف اور صرف ان ملاؤں کی وجہ سے ہے جو ان کے وادیوں میں، پہاڑوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں ہیں، جو روز صبح شام ان کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن مجید اور حدیث کے احکامات ان کو سناتے ہیں۔ تو ان کو زیر کرنے کا، ان کو غلام بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے درمیان سے ان کے ملاؤں کو نکال دو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چین لو، آہوں کو مرغزار
ختن سے نکال دو۔ یعنی جس طرح ہم ختن کے وادیوں کو، ختن کے سبزہ زار علاقوں کو، ختن کے باغ اور گلستانوں کو اگر وہاں سے وہ مشک والے ارن نکال دے تو خالی کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو مکہ اور مدینہ والوں کے زندگیوں سے اسلام کو نکالا جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے ان کے روایات چھین لو، یعنی انہیں دوسرے طور طریقے سکھاؤ، انہیں ایک آزاد معاشرے کے طور طریقے سکھاؤ، ماڈرنزم کی طرف انہیں لے آؤ، جدت کی طرف انہیں لاؤ، ان کی سوچوں میں جدت پیدا کرو تاکہ وہ اپنے پرانے رسم و رواج اور طریقوں سے نکل جائے، ان سے بیزاری محسوس کرے اور نئے طریقوں کو اپنائے، کیونکہ جو پرانے طریقے ہیں ان میں 70% اسلام رچا بسا ہوا ہے۔ جب تک ان کے یہ طور طریقے قائم لیں گے، یوں سمجھو کہ ان کے درمیان سے آپ کبھی بھی اسلام کو نکال نہیں سکتے، اور جب تک آپ ان سے اسلام نہیں نکال سکتے تو ان سے ان کی غیرت، ان کی خود اعتمادی، ان کی ہمت، ان کی جوش، جذبہ، عاشقی اور جنون آپ کبھی بھی ان سے چھین نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ یعنی کہ اقبال جو اپنے کلام کے ذریعے سے ایک تلقین کرتے ہیں، ایک نصیحت کرتے ہیں، ایک خود اعتمادی کا، ایک غیرت کا، ایک جذبہ، جنون، عشق کا سبق دیتے ہیں، لوگوں میں خود اعتمادی پیدا کر کے ان میں خودداری پیدا کرتا ہے اور ان کے دلوں میں اسلام کی عشق کو بڑھاتا ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ اس جیسے غزل لکھنے والے شاعروں کو لاپتہ کر دو۔ جیسے کہ آج کل کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد، ان کو نامعلوم افراد کے فہرست میں ڈال دو تاکہ ان کا کوئی اتا پتہ ہی معلوم نہ ہو۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا کلام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور اچھا ویڈیو، ایک اور اچھا کلام کے ساتھ، تب تک اپنے دوست زین خان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔